بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 112 اور 114، آیت نمبر ہے 100 اور 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم بات مانو گے، فریق ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، یہود و نصارہ میں سے بعض لوگوں کی اگر بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے، کافرین کافر بنا کے، وہ تمہیں دوبارہ مرتد کر لیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کی رسی کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل ایمان کو منع کیا جا رہا ہے یہودیوں کی بات نہیں ماننی۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے آباد تھے، لیکن دونوں آپس میں دشمن تھے، لڑتے بہت تھے دونوں آپس میں، حتیٰ کہ ان کے درمیان ایک جنگ کا نام تھا جنگ بعاث، جو تقریباً 120 سالہ جاری رہی، یعنی 1 صدی سے زیادہ یہ جنگ ان کے اندر وقفے وقفے سے ہوتی رہتی تھی۔ تو جب جنگ بعاث ہوتی تو یہود کیا کرتے، یہودیوں کے 3 گروہ تھے، جن میں سے 2 بنو قریظہ اور بنو نذیر وہ اوس کے ساتھ ہو جاتے، اور بنو قینقاع جو ہے وہ خزرج کے ساتھ ہو جاتے۔ تو یہ جنگیں اسی طرح چلتی جاتی، یہودی دونوں طرف سے دونوں کو بھڑکاتے اور آپس میں لڑوا دیتے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا، یہودیوں کا فائدہ یہ ہوتا، ایک تو اوس اور خزرج آہستہ آہستہ مدینہ شہر میں کمزور ہو رہے تھے، دوسرا یہودی ان دونوں کو اپنا اسلحہ بیچتے تھے، تلواریں بیچتے تھے، نیزے بیچتے تھے، ڈھالیں بیچتے تھے، زرہ بیچتے تھے، تو یہودیوں کی اچھی خاصی تجارت بھی ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں یہودیوں کا فائدہ ہی فائدہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دشمن کی یہی چال ہوتی، امریکہ یہی کام کرتا ہے، 2 ملکوں کو آپس میں لڑوا دیا اور اپنا اسلحہ بیچ لیا۔ اسرائیل بھی یہ کام اپنا بیکار اسلحہ بیچتے ہیں پھر، کیونکہ جب ضرورت ہو پھر بیکار چیز بھی بک جاتی ہے، خراب چیز بھی بک جاتی ہے۔ اگر عوام کو ضرورت ہو، مارکیٹ میں ضرورت ہو، تو خراب چیزیں بھی بکنی شروع ہو جاتی ہیں، اپنا خراب اسلحہ بیچتے ہیں۔ یہ اسرائیل نے اب تک اپنا دفاعی نظام بیچا، خراب تھا، کام ہی نہیں کرتا، لیکن پیسے اس نے خوب کمائے، تو 2 ملکوں کو آپس میں لڑوا کر اسلحہ بیچتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت مضبوط رکھو، لیکن کسی کے بہکاوے میں آ کے خراب چیز نہیں لینی۔ تو بہرحال اس لڑائی میں یہودیوں کا ہر لحاظ سے فائدہ ہی ہوتا تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدینہ آمد ہوئی، آپ نے اوس اور خزرج ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا، دونوں مل گئے۔ ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگ بدر جیتے تھے۔ یہودیوں کو ایک تو غم تھا ان دونوں کے ملنے کا کہ ہماری تو ایک تجارت تھی بہت بڑی، معیشت ہماری مضبوط ہو رہی تھی، ہم مدینہ میں مضبوط ہو رہی تھی، ان کے ملنے سے ہم کمزور ہو گئے، اوپر سے ان کے ملنے سے مسلمان جو ہے وہ بدر کی لڑائی جیت گئے۔ اب یہ بات جو ہے وہ یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ہوا کیا، یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا، وہ گزرا تو دیکھا اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں شاتیں کر رہے ہیں، اچھے ماحول میں، اچھے تعلقات میں۔ اس نے کیا کیا، وہ چلا گیا وہاں سے اور جا کر اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا، کہا فلاں جگہ پہ اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے جانا ہے اور جا کر نا ان کے اندر جنگ بعاث کا تذکرہ کرنا ہے۔ وہ جنگ جو تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ لڑی تھی انہوں نے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ نوجوان یہودی ان کے درمیان گیا اور اس نے جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کیا۔ اب جنگ بعاث جو ہے ان کے زخم تازہ ہو گیا پرانے سارے بھی، اس نے اچھا تو نے میرے دادے کو مارا تھا، تو نے میرے پردادے کو مارا تھا، تو نے میرے فلاں کو مارا تھا، تو نے میرے فلاں کو مارا تھا، ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب وہ پرانی یادیں تازہ ہوئیں تو وہ تلواریں پھر نکل آئیں، اوس اور خزرج دوبارہ پھر لڑائی، اچھا بدلہ رہتا ہے، آ جاؤ پھر ہم اپنا بدلہ لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اپنا بدلہ لیں گے، حتیٰ کہ جنگ کے لیے ہرہ کا مقام بھی متعین ہو گیا کہ ہرہ کے مقام پہ اب یہ لڑائی ہوگی جو ہماری سابقہ لڑائی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی، آپ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس اور خزرج دونوں کو سمجھایا، تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریق، اگر یہود میں سے کسی ایک کی بات تم مان لو گے، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو چاہیں گے تم آپس میں لڑ لڑ کر مرو یا پھر مرتد ہو جاؤ، یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں کافر بنا کر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائی جھگڑے کو بھی احادیث میں کفر سے تشبیہ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کہیں آپس میں لڑ لڑ کر کافر نہ ہو جانا، یہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی لڑائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بندہ لڑتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو مارتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کفر تک کا کام جو ہے وہ بندہ کر لیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان وہ جو لڑائی بھڑک رہی تھی اس کو ختم کیا، ان کو سمجھایا کہ یہ جاہلیت کے کام ہے، اور ان کے اندر دوبارہ پھر بھائی چارہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ ہمارے لیے ثابت یہ ہوا کہ آدمی 2 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، 2 خاندان ہوں، 2 علاقے کے لوگ ہوں، آپس کے اندر ان کی لڑائی تھی پہلے زمانے میں، اب نہیں ہے، پہلے تھی اب نہیں ہے، تو اب جا کر دوبارہ وہ پرانی لڑائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو یہودیوں نے کام کیا، بلکہ یہ تو بڑے لیول پر ہے۔ آپ چھوٹے لیول پر بھی 2 خاندان ہیں یا ایک ہی گھر میں 2 بھائی ہیں، پہلے لڑتے تھے اب ان کی صلح ہے، اب تیسرا بندہ جا کے ایسے ہی اب بھی ان کی صلح ہو چکی ہے، اب چھوڑ دو ان کو، ایسے کو پرانی لڑائی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب باتیں ہوتی ہیں پھر انسان کو یاد تازہ ہوتی ہے، بندے میں دوبارہ پھر غصہ آتا ہے، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام کرنا یہودیوں کا تھا، سازش کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ پھر وہی بات کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں آ گئے۔ 2 اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پہلے لڑتے تھے، اب ٹھیک ہے صلح ہو گئی ہے، درمیان میں جا کر پھر وہ جس طرح کہتے ہیں نا شیطان کی طرح تیری لگا دینا، پھر جا کر درمیان میں تیری لگا دی، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہ کام حال ہوتا ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ یہودیوں کا شیوہ ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ معاشرے میں دیکھا ہوگا کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، کسی کا فوتگی ہو جائے، اچھا جن کے ہاں فوتگی ہوتی ہے وہ تو روتے ہی روتے ہیں، انہوں نے تو رونا ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے بندے بھی زیادہ روتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں کوئی اپنا غم یاد ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے یار ہمارا بھی فلاں فوت ہوا، تو وہ انہیں بھی وہی درد ہوتا ہے جو مرنے والوں کا درد ہو رہا ہے، جن کا فوت ہوا ان کا درد۔ تو پرانی یادیں انسان کے اندر تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اگر ایجاد منفی ہو
اس کو تازہ نہ کرو، بس بات ختم ہو گئی، اب ان کے درمیان صلح ہے، اب ان کو نہ چھیڑو۔ ایسی لیے تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا شر پسند لوگ، بات کا بتنگڑ بنانے والے یا پرانی یادیں تازہ کرنے والے، قرآن ایسے لوگوں کو جاہل کہتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے لوگوں کی بات ہی نہ سنا کرو۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ایسے شر پر بھی ایک بندے کا دوسرے کام سے تعلق ہی نہیں ہے کہ تیرا اس کام سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کی بات ہی آپ نہ سنیں، تو قالوا سلاما، سلام کہیں اور چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے گھروں کی لڑائیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دیکھو شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دے، سب سے زیادہ شاباشی دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنے چیلوں چاٹوں سب کو جمع کرتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے اور ان کو پوچھتا ہے ہاں بھی کیا کیا کام کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں برا کام کیا، ایک کہتا ہے میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا۔ شیطان کہتا ہے شاباش تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تیسرا بندہ، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین بھی ہو سکتی ہے جو عزیز و کار میں سے ہو، پہلے ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی بھی یا ایسے لڑائی نہیں بھی ہوتی تھی، ایسے ہی لڑکی کو جا کے لڑکے کے خاندان والوں کی کوئی سابقہ لڑائی یا کوئی کمی پیشی وہ ساری جا کر بتلا دی، اس خاندان میں تو اب تک یہ ہوتا رہا ہے، تو کہاں پہ آ کے پھنس گئے، اب اس کے ذہن میں منفی باتیں آ جاتی ہیں۔ یا لڑکے والوں کو جا کر کسی نے بتا دیا اچھا یہ لڑکی والے ہیں، اس کے خاندان میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، غلط فہمیاں پیدا کر دیں، بدگمانیاں پیدا کر دیں۔ اکثر لڑائی کی وجہ غلط فہمی اور بدگمانی ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کام ہوا، ایک ہوتا ہے کام بھی نہیں ہوا، محض غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ تو یہ کام کرنا، کسی کے درمیان لڑائی کروانا یہودیوں کا شیبہ ہے، شیطان کا کام ہے، مسلمان مومن بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان مومن بندہ آپس میں صلح کرواتا ہے، جو لڑے ہوئے ہیں ان کی بھی صلح کرواتا ہے، نہ کہ جن کی صلح ہے ان کی لڑائی کرواتا ہے۔ اچھا بڑا خاندان ہوتا ہے، اچھا بڑا ایک گھرانہ ہوتا ہے، اچھا بڑا ماحول چل رہا ہوتا ہے، تیسرا بندہ جاتا ہے اور سارا ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے، بات طلاق تک جو ہے وہ جا کر پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، یہ یہودیوں کے کام تھے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اللہ نے اگلی آیت کے اندر اس کام کا حل بھی بتا دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے تم نے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، بھی تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو، کیسے لڑائی کر سکتے ہو بھی، حالانکہ تمہارے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن نے حل کیا بتایا؟ حل یہ ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی نفسی ہی موجود تو نہیں ہے، لیکن آپ کے احکامات موجود ہیں، آپ کی سنت موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی طرف آ جاؤ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ یعنی واحد حل اللہ کی رسی ہے، رجوع الی اللہ، آپس کی لڑائی کا واحد حل کیا ہے؟ رجوع الی اللہ۔ دیکھیں اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کے نام پہ بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، واحد اللہ کی ذات ہے۔ اور حدیث بھی ہے نا، بندہ سمجھتا ہے دو لوگ لڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یار میں حق پہ ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حدیث یہ کہتی ہے بندہ حق پہ ہو اور یہ سمجھے کہ میری ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے معاملہ درگزر کر دے اور یہ کام اللہ کے لیے کرے، صرف اللہ کے لیے، رجوع الی اللہ، اللہ کے لیے حق پر ہونے کے باوجود اس نے جھگڑا ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اللہ اس عمل کے بدلے بندے کو جنت دیتا ہے، اور یہ کام رجوع الی اللہ ہوتا ہے، فقد ہدی الی صراط ومن یعتصم باللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندہ جھگڑے چھوڑ دے، ورنہ تو بندہ جھگڑا چھوڑے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں چھوڑ بھی دینے چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ سمجھیں میں ٹھیک ہے حق پہ تھا، دوسرے بندے نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اگر یہ کام کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس بندے کو اللہ سے جنت ملے گی، اور یہ گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اس لیے اگر جھگڑا ہو جائے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف آ جائیں۔ جس نے یہ کام کر لیا فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو رہنمائی کا واحد حل اللہ کی ذات ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو اس کی طرف آ جائے گا اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا، جو نہیں آئے گا پھر جھگڑے مزید جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ۔